بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت بات، اللہ کی ساری باتیں خوبصورت ہیں. ان میں سے جو آج آپ کو ایک خوبصورت بات اللہ کی کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کہتے ہیں، میرے خیال میں سورہ بقر ہے، کہ ہر علم والے پر اللہ نے ایک علم والا رکھا ہے. اللہ یہ کہہ سکتے تھے، اور یہاں پہ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ علم والا جو ہے وہ مسلمان ہو یا مومن ہو یا اس طرح کی شکل کا ہو یا شلوار قمیض والا ہو یا گھٹنے جو ہیں اس کے یوں ہوں. اللہ نے کچھ نہیں کہا، صرف لفظ استعمال، ہر علم والے پر علم والا ہے. درجات کی جب تقسیم کی تو علم کی بنیاد پہ کی. مسلمانوں کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دیا گیا تو وہ بھی ایک معلم کی حیثیت سے دیا گیا. اب یہ اگر اہم نہ ہو بات تو خدا تعالیٰ قرآن میں آیت کو اس طرح سے کیوں کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کے طور پہ کیوں انٹروڈیوس کرے. لیکن ہم نے ان معاملات میں سے جو اچکا سے مطلب ہوتا ہے جو پک کیا، جو اپنی کانشیس ایفرٹ سے وہ یہ کیا کہ حالیہ دور سے اگر شروع کریں تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پہ ہم نے فتوے لگائے کہ یہ میں کیا کہوں، اب وہ جو لفظ تھا نا وہ ایجاد نہیں ہوا تھا، اب ہم نے ایجاد کیا. ناموس کا لفظ جو ہے نا اتنا کبھی تاریخ میں استعمال نہیں ہوا جتنا کہ ہم نے پچھلے 10 سال میں یا 15 سال میں استعمال کرنا شروع کیا. ہر چیز پہ ناموس ہوگی، ہر چیز. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ انہوں نے خلافت اور ملوکیت کتاب لکھی تھی. بھئی آپ کو نہیں اچھی لگتی آپ نہ پڑھیں، اگر پڑھیں تو اختلاف کریں، یہ علمی اختلافات ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھیے، پیچھے ذرا چلیے ڈاکٹر صاحب سے مودودی صاحب کو دیکھ لیجئے. ان کا مزاج اور تحمل جو ہے وہ قیامت ہے، ایک پہاڑ ہے وہ تحمل کا. لیکن کیا ان کے اوپر فتوے لگے؟ بالکل لگے. اقبال صاحب نے، اگر علامہ اقبال صاحب میں طنز کے طور پہ کہہ رہا ہوں، علامہ نے اگر شکوہ لکھ دیا تو ان کے اوپر فتویٰ لگ گیا. ان کو اپنی ڈیفنس کے لیے کہ ان کے اوپر یہ ناموس والا فتویٰ جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا سافٹ کر دیا جائے، انہوں نے پھر جواب شکوہ لکھا، پھر کہیں جا کے تسلی ہوئی. لیکن جناح کو شامل کیجئے، فتوے جو ہیں وہ بے انتہا لگے ہوئے ہیں کہ جناب یہ ناموس ہو گئی ایک فلاں. کمال بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان جو کہ ایک خانقاہ ہے دین کے لیے، اس کو اللہ نے جو بنوایا، جس سے وہ کلین شیف تھا، وہ جوتے بھی سفید رنگ کے پہنتا تھا اور سگار اس کی جیب میں رہتا تھا. کیا اللہ کی چوائس کے بغیر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں نعرہ ہوتا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ ناممکن تھا. لیکن اب اس بات کو چھوڑ دیجئے اور چند سو سال جو ہے پیچھے کا سفر کیجئے. اب مسلمان آپ کو کیسے نظر آتے ہیں؟ مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں ڈسکور کیا کیا؟ بلڈ پریشر. ڈسکور کیا کیا؟ ڈائبٹیز. ڈسکور کیا کیا؟ انیٹمی. ڈسکور کیا کیا؟ سینٹر آف گریوٹی آف ارتھ. ڈسکور کیا کیا؟ یہ جو ہماری نمک کی پہاڑی ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے ڈسٹنس آف دا ریڈیس آف دا ارتھ. اس سے پیچھے چلے جائیے، آپ کو فلسفہ ملے گا، آپ کو مابعد الطبیعات ملیں گی، آپ کو گریک فلسفے میں سے قرآن کی آیات کی ٹرانسلیشن اور اس پیرائے میں رہتے ہوئے آپ کو تفسیریں ملیں گی. جیسے مثال کے طور پہ تفسیر کثیر یا تفسیر اسحاق پڑھیے تو آپ کو اس میں ایسی روایتیں ملیں گی جو کہ ہماری 6 حدیثوں کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گی، کیونکہ ان کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہم نے گریک مائتھولوجی سے یا گریک لٹریچر سے وہاں سے اٹھائی ہیں. لیکن کیا ہوا کہ مسلمان جن کے اوپر اللہ کو اتنا تقیہ تھا کہ یہ علم حاصل کریں گے، صرف فتوے نہیں لگائیں گے، صرف لباس کے اوپر اور چہروں کے اوپر نہیں جائیں گے، یہ علم حاصل کریں گے اور ایک دوسرے پہ درجات حاصل کریں گے، وہ کن کے پاس چلے گئے؟ اب میں کہوں گا تو وہ ایک جھڑپ والی بات چلی جائے گی. آج دنیا کی ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس ہے؟ سارے 52 کے 52 یا جتنے بھی ممالک ہیں کل ملا کے دیکھ لیجئے، آپس میں نظریاتی اختلاف، آپس میں کرنسی ایک نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی وہ مدد نہیں جو کہ وہ ممالک کرتے ہیں جن کو کہ ہم ایک اور طرح کے لوگ سمجھتے ہیں. یہ کیسا کمال ہے کہ جو روح اسلام تھا، جو روح دین تھا، اس سے ہم نے تھوڑی سی دوری حاصل کر لی. بلکہ یوں کہوں، آج دیکھیے کھلی جنگ کیا، کس کو کہتے ہیں اب اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کھلی جنگ؟ سود ہے نا کھلی جنگ. مسلمان واحد وہ قوم ہے
جو کہ سود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہی اپنے انٹلیکچول بینچز کو، میں ممبر نہیں کہہ رہا، انٹلیکچول بینچز کو استعمال کر کے اس کے راستے نکالتے ہیں کہ یہ یوں کر لیں تو یوں کر لیں. بھائی آج بھی اللہ نے رحمت اور برکت کس کو دی ہے؟ یہود کو. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہودی دوسرے یہودی سے سود نہیں لیتا. 1% نہیں، 0%، مائنس، نو، ایبسلیوٹلی نو. اللہ نے ان کو کتنی برکت دی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کن کے ہاتھوں میں ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کی وراثت جو تھی، کیا ہمیں اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ گفتگو کرتے ہیں آج ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور جناب انتہائی ممنون عمران مظاہری بھائی، السلام علیکم. خیریت سے؟ بہت شکریہ. شفاعت رسول بھائی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور آپ سے ابتدا کرتا ہوں، آپ اجازت دیں، ادھر سے آتا ہوں. حضور اقدس مسلمانوں نے وہ تشکیل کائنات نہیں کی جس کا اللہ مثال کے طور پہ، میں مثال دے رہا ہوں، میں بڑے ادب سے، میں نے وقت زیادہ لے لیا. خدا کہتا ہے کہ میں کائناتوں کو اور وقت کو اپنے سامنے یوں کھولتا ہوں جیسے کاغذ کو انرول کرتے ہیں. ٹھیک، اس کی ٹرانسلیشن یا اس کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ کرنا چاہیے تھا کسی مسلمان کو. قرآن ہے نا، تو مسلمان کو کرنا چاہیے تھا. وہ کیا اس شخص نے جس نے کتاب لکھی دا بریف ہسٹری آف ٹائم، جو اپنی آنکھوں کے علاوہ کوئی چیز جھپک نہیں سکتا تھا. قرآن کی تفسیر اس نے کی. مسلمانوں کا کوئی خاص الرجی ہے ہمیں، یا ہمارے اندر کیا نقص ہے کہ ہم چھری کے اوپر کلمہ پڑھنا ہے یا مرغی پہ پڑھنا ہے؟ اس میں تو ہم عظمت لے گئے، لیکن وہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھی جو کہ ہماری شناخت بننی چاہیے تھی، جو تھی بھی ایک زمانے میں، اس کو ہم نے کیوں کھو دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ تسخیر کائنات کو مسخر کرنا ہے کیا. جی. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی ہے کہ تسخیر کائنات یہ ہے کہ کائنات کے اندر جو خفیہ قوانین ہیں، جو خفیہ اسرار ہیں، ان کو دریافت کر کے اللہ کی معرفت کے راستے کو ہموار کرنا. ٹھیک. یہ کائنات جو ہے یہ دو طرح سے چل رہی ہے، ایک قدرت اور ایک فطرت، یعنی جس کو آپ قانون کہہ لیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر. ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں. قدرت کا قانون معاف کرتا ہے، فطرت کا قانون کبھی معاف نہیں کرتا. اچھا، اب قدرت سے حضرت آدم کی حوا کی تخلیق قدرت سے ہوئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ماں تھی لیکن باپ نہیں تھا. یہ بھی قدرت کا ایک ہے. قانون فطرت یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا کرنا ہے تو ماں باپ کا ملاپ ضروری ہے. اور اس میں بھی رب بعض دفعہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ بڑے صحت مند جوڑا ہوتا ہے لیکن اس سے اولاد نہیں پیدا ہوتی. تو قانون اور قدرت اور فطرت، لیکن اللہ کا جو قانون ہے فطرت، اس کے مطابق اس کائنات کو چلایا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، یہ تسخیر کائنات ہے، یہ انسانیت کا اثاثہ ہے. ٹھیک. یہ انسانیت کی وراثت ہے. ہر الہامی کتاب میں ہر سوچنے والا ذہن کائنات کے تسخیر کی طرف جاتا ہے اور سوچتا ہے. جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ یونان کی ہسٹری کی آپ نے بات کی. یونان سے پہلے مصر میں علم کے مراکز تھے، مصر سے پہلے چائنا میں علم کے مراکز تھے. بالآخر بنو عباس دور میں کنفیوشس کی فلسفی آپ مائنس ہی نہیں کر سکتے ہسٹری فلسفی میں سے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ انسانیت نے تسخیر کائنات میں اپنا علمی فکری حصہ ڈالا ہے. اس میں ہم نے بھی حصہ ڈالا. جی. 1400 عیسوی تک ہمارا اس میں حصہ تھا، اور 600 سال تک ہم انسانیت کی رہنمائی کرتے رہے. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، یہ ہم سے چھڑوا دیا گیا. میں شاہ صاحب کو شامل کر لوں اس میں. آپ نے بڑی اچھی بات کر دی. حضور اقدس یہ کیا ہوا، ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ سچی بات کروں جی؟ سچی کرنی ہے اور کیا کرنی ہے؟ یہ پوچھنے والی بات ہے. یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، ظاہری حیات طیبہ کے بعد قرآن مجید نے ایک واضح اصول دیا ہے، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، میں نے انہیں علم کی بنیاد پہ چنا ہے. یعنی خدا کا جو چناؤ ہے اس کا معیار علم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف علم ہے؟ جی صرف علم اور نہیں کچھ؟ جی نہیں. ٹھیک. اور نہیں. ٹھیک. حکومت کا بھی اگر معیار ہے تو اس میں زادہ بسطتاً فی العلم والجسم ایک اور صفت ہے، وہ شجاعت ہے. یعنی علم اور شجاعت. اگر حکومت ہے تو پھر یہ دو صفات چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر لیڈرشپ ہے، امامت ہے، گائیڈنس ہے، تو اس کی بنیاد علم چاہیے. ٹھیک ہے. وہاں حکومت بھی نہیں چاہیے. موسیٰ گھر بیٹھے ہوئے بھی
امام ہی ہیں، موسیٰ گھر بیٹھے ہوئے ہادی ہی ہیں، انہیں وہ نہیں چاہیے حکومت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ، ظاہری حیات طیبہ کے بعد ایک مکتب آپ کو ملتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بے شک خدا توفیق دے کہ ہر گھر میں وہ کتاب ہو، سپر برین ان اسلام، اور اس کو اسٹڈی کر لیں اور آپ کو پتہ چلے کہ امام صادق علیہ السلام امام باقر العلوم، ویسے بھی ان کی شہادت کا وہ ہے دن ہے، ان کا مکتب جو ہے اس کے اندر 250 فیکلٹیز تھیں مختلف علوم کی۔ فیکلٹیز بتا دیجئے ذرا کیا؟ فیکلٹیز یعنی شعبے، پورے شعبہ، جیسے کیمسٹری ہے، فزکس ہے، اسٹرانومی ہے، ایسٹرولوجی ہے، فلسفی ہے، سائیکالوجی ہے، میتھمیٹکس ہے، یہ 250 فیکلٹیز تھیں، اور یہ واحد مکتب تھا جس کے اندر بک نہیں ہوتی تھی، ٹھیک، کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی تھی، کوئی سیلیبس نہیں تھا، بلکہ اس کا ہوتا یہ تھا کہ شاگرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور امام علیہ السلام ان کے درمیان چل رہے ہوتے تھے، اور ان کی جو ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی تھی ان کی تصحیح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے تھے۔ مین سٹریم جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے اس بات پہ فخر کیا ہے کہ میرے لیے یہ فخر ہے کہ میں امام صادق کے پاس 2 سال جو میں نے گزارے وہ میرے لیے فخر ہے۔ وہ جو مکتب تھا، جس مکتب سے وہ لوگ نکلے، امام صادق علیہ السلام نے یہ کہا تھا، یعنی ہمیں گیلیلیو کا پتہ ہے، گیلیلیو کا پتہ ہے کہ اس نے ٹیلیسکوپ بنائی اور اس نے وہ دیکھا اور جو سیارگام دیکھے، ہمیں یہ کیوں نہیں پتا کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے اگر میں دور کی چیز کو قریب دیکھنا چاہوں اور چھوٹی چیز کو بڑا دیکھنا چاہوں تو اس کے لیے کیا کروں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 شیشے لو، جن میں سے ایک شیشہ درمیان سے پتلا اور کناروں سے موٹا ہو، اور ایک شیشہ درمیان سے موٹا اور کناروں سے پتلا ہو، انہیں تم ایک دوسرے کے آمنے سامنے رکھ کے جب ان کو حرکت دو گے تو تم دور کی چیزوں کو قریب اور چھوٹی چیزوں کو بڑا دیکھ سکو۔ کیا بات ہے، زمانہ دیکھیں۔ جو لیبارٹریز ہیں آپ کی، جو کیمسٹری کی لیبز ہیں، وہ اس مکتب میں قائم ہوئی ہیں۔ اسی مکتب کے شاگرد ہیں جابر بن حیان، جن کی 150 والیومز پر مشتمل کتاب الحاوی، جتنی اٹامک ٹیکنالوجی ہے وہ اس بیس پہ ہے۔ جس مکتب نے آپ کو ان علوم کی طرف جو ہے وہ راغب کیا تھا، اور جس مکتب میں جو یونانی تھے ان کی اس فلسفی کو اور اس سائنس کو ڈسکس کیا جاتا تھا، اور بچپن کے اندر امام علیہ السلام بتاتے تھے کہ انہوں نے یہاں بھی غلطی کی ہے، انہوں نے یہاں بھی غلطی کی ہے، انہوں نے یہاں بھی غلطی کی ہے۔ اس مکتب کو جب آپ نے ترک کر دیا، اس مکتب کو اہمیت نہیں دی، تو اس کا رزلٹ یہی ہونا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس بات سے مجھے اس کے علاوہ کوئی آپ دکھا دیجئے ہسٹری کے۔ ہم نے بنیادی طور پہ، مجھے لگتا ہے یہ میری رائے ہے اور یقیناً غلط ہوگی، حضور آپ کی طرف بھی یہی سوال چھوڑ کر جاؤں گا، ہم نے مکتب کو سائنس کے لیے نہیں چھوڑا، ہم نے مکتب کو فقہی مسائل کے لیے چھوڑا، کیونکہ ہم نے فتویٰ نہیں مانگنا، ہم نے ان کی وہ مذہبی رائے نہیں ماننی جو کہ ہمارے مسالک سے یا ہمارے نظریات سے مختلف ہے، اس لیے ہم نے ان کو مکمل طور پہ آئسولیٹ کر دیا۔ مثال کے طور پہ آپ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، قول تو نہیں ہے، ایک مسئلے کو حل کیا، انہوں نے کہا کہ غصہ حرام ہے۔ قرآن میں غصہ حرام ہے، تو انہوں نے کہا حرام میں سے کوئی حلال چیز نکل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نکل سکتی۔ تو انہوں نے کہا طلاق اللہ نے حلال رکھی ہے، چاہے ناپسند ہے، تو حرام میں سے حلال نہیں نکل سکتا۔ یہ ایک فتویٰ ہے، آپ اس کو کانسٹیٹیوٹ کریں گے تو ایک بڑی فہم شدہ بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کی مسلک کے خلاف ہو۔ تو جب آپ ایک فہم کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کمپلیشن کے اندر ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور فیلئر کس کا آیا؟ تمام مسلمانوں کا، پوری امت کا۔ بسم اللہ، اسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج میں بالاہتمام لفظاً آپ کے سارے سامعین و ناظرین کو گواہ بنا کر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک ایسے درد کو چھیڑا ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 6 صدیوں سے بلا مبالغہ مکالمہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، اور ہماری یہ توجہ جو ہے نہ جانے کیوں ہمارے محراب و منبر سے لے کر عام درجے کی گفتگو کی جو ہماری نشستیں ہیں ان تک امت اور امت کے ساتھ وابستہ باقی سارے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن یہ جو جدیدیت کا ایک تصور ہے جس کا سرخیل اسلام کو اللہ نے بنایا، اور جس کا رسول اور نبی ان کی شان یہ ہے کہ کائنات کے اندر سب سے بہترین علم کے ساتھ ان کو مبعوث کیا گیا، اور ساری جملہ صفات کے باوجود وہ اپنا تعارف جو ہے وہ علم کے ساتھ ایک استاد کے طور پر، ایک معلم کے طور پر اپنا کراتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جتنا سارا ہے نا، اللہ نے جیسے قبلہ نے فرمایا کہ عزت جو ہے نا اس کو علم کے ساتھ وابستہ کر دیا، یہ ایک طے شدہ اصول ہے دنیا بھر کے لیے، پہلا زمانہ ہو، درمیان کا زمانہ ہو، ہمارا دور ہو، ساتھ جوڑ دیا۔
ہمارے بعد کا زمانہ ہو. یہ طے شدہ بات ہے کہ حتمی عزت ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی. بے شک یہ آپ کا علم طے کرتا ہے کہ آپ کو عزت کے کس منصب پر شمار کیا جائے, تصور کیا جائے. اسی لیے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی سب سے معزز ترین ہستی سمجھتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ علم میں سب سے معزز ہیں, سب سے بڑھ کر ہیں. اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کو ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ میں دیکھتا ہوں تو میری طبیعت میں دل سے دماغ کو جاتے سارے رستے معطر ہو جاتے ہیں, منور ہو جاتے ہیں کہ رسول رحمت کے ہاں ایک تو مزاجن کشادگی پائی جاتی ہے, اور پھر علم کیا جملہ بولا ہے, جی ہاں, مزاجن کشادگی ہے, مزاجن کشادگی ہے. بے شک ہر عمل میں طور پہ اختیاری جو ہے وہ غربت ہے, 2 کھجور ہے, 1 کھجور ہے, بھوک ہے, پتھر ہے, لیکن مزاجن کشادگی ہے. میرے کریم رسول کے مزاج کا یہ عنصر ہے جی, بڑا سب سے غالب عنصر ہے کہ جب تک کوئی چیز اللہ کی مخلوق کے لیے انتہائی نقصان دہ نہ ہو جائے نا, میرے رسول کا اس کے حوالے سے نفی پر اظہار نہیں ہوتا. ہر چیز کے لیے قبولیت کا دروازہ کھلا. یہ ایسا اعلیٰ ظرف رسول ہے. میں جب اس درجے پہ پہنچتا ہوں تو پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب باقی ساری زندگی کی خوبصورتیوں کو قبول کرنے کے حوالے سے میرے رسول کی زندگی میں اتنی کشادگی پائی جاتی ہے, تو علم کے حوالے سے, آگہی کے حوالے سے, اور پھر ایک درجہ آگے بڑھ کے حکمت کے حوالے سے کس درجے کی کشادگی پائی جاتی ہوگی کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہ میرے رسول کی زندگی پر گواہی ہے کہ آج کے زمانے کا, ماضی قریب کا, 19ویں صدی کا ایک بہت بڑا اسکالر جس نے ویسٹ میں ایک بڑا نام بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تناظر میں, ڈاکٹر لیورنٹ زیسلر, وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ بھگ 10 سمر سیزن جو ہیں وہ مدینہ شریف کے اندر ہیں, اور 10 سمر سیزنز کے اندر یعنی 9 سیزنز ایسے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مدینے کے اندر موجود ہیں. حضور کو کسی مہم کے سلسلے میں باہر نہیں جانا پڑ رہا. وہ کہتے ہیں کہ جتنے ایام بھی حضور مدینے کے اندر موجود ہیں گرمیوں میں, گرمیوں کے سیزن میں, موسم گرما میں, عشاء کی نماز کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, اور ایک گروہ کے سامنے اپنی گفتگو کو یعنی سمیٹتے ہوئے ایک ایسا سوال ان کی طرف بھیجتے ہیں جس کا ظاہری طور پر نہ اعتقادات سے تعلق ہوتا ہے نہ عبادات سے تعلق ہوتا ہے. کیا بات ہے. اس کا تعلق پھر کس سے ہوتا ہے؟ وہ براہ راست انسانی علوم اور حکمت کے ساتھ وابستہ سوالات ہوتے ہیں. ایک گروپ کو وہ دے دیا ٹاپک, ایک گروپ کو وہ سوال دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس پر گفتگو کرتے ہیں. ان کی گفتگو سے جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے, جو ایک کنکلوژن آتا ہے, اسے سوال کی شکل میں دوسرے گروہ کے سامنے رکھتے ہیں, اور یہ سلسلہ بسر اوقات 7 دن تک چلتا رہتا ہے, اور رسول رحمت اس میں اپنا انپٹ نہیں دیتے. اس کا سبب کیا ہے؟ آپ کا انپٹ تو فیصلہ ہوگا. اس کا سبب یہ ہے کہ آج 1500 سال کی مسافت پر میرے اور آپ کے درمیان کئی مہینوں سے بحث چل رہی ہو, اور اگر ہم تک کوئی رسول رحمت کی باضابطہ مصدقہ ایک صحت کے ساتھ حدیث پہنچے تو ہم دونوں کا جو آپس کا مکالمہ ہے وہ وہاں مکمل ہو جایا کرتا ہے. اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ جو ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ایمان کی اعلیٰ حالت پر تھے, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضور کی نسبت سے کسی بھی چیز کو قبول کرنے کے حوالے سے پوری امت میں سب سے بہترین لوگ تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ حضور نے 7 دن تک اس لیے ان کے سامنے اپنا نیریٹو نہیں بیان کیا, اپنی رائے بیان نہیں کی کہ اس کے بعد ان کے درمیان تھاٹ پروسیس بند ہو جائے گا, وہ سوچنا بند کر دیں گے, وہ نئی تخلیق کے راستے جو ہیں ان کے اوپر سفر کو روک دیں گے. سفر کو روکا نہ جائے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا حکمت رکھی. واپس آؤں گا وقفے سے, پھر آپ سے بات شروع کروں گا, اور بات شروع کروں گا معراج سے. لیکن یہ جو طارق ڈاکٹر صاحب جو ذکر کر رہے ہیں نا, اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ صحابہ کے قریب ترین جو سائنسدان ہیں ان کے قریب ایک سائنسدان ہے کندی. کندی کا اگر آپ زمانے میں سے ٹیکنالوجی, سائنس اور فلسفی میں سے کندی کو نکال دیں تو یقین کیجئے یہ مسلمانوں کا نہیں صرف نقصان ہوگا, پورے کی پوری یورپین جو فلسفی انیشل دور کی ہے نا, اس کی پیرامڈ یوں آ کے بیٹھ جائے گی. لیکن ایمانداری سے پوچھئے گا تمام لوگوں سے کتنے لوگ ہیں جو کندی کو واقعی جانتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں, واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس معراج ایک بہت بڑا واقعہ ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن معراج کے اندر جو چیز سمجھنے والی ہے وہ وقت 1 اور مقام 2, ٹائم اور سپیس. مسلمانوں کے اوپر اللہ کی کمال رحمت ہے کہ مسلمانوں نے اس پہ کبھی سوچا نہ کام کیا, لیکن تعریف کے لیے واقعات کو ہم سناتے ہیں ہمیشہ. کام کس نے کیا؟ وہ شخص جس کا کوئی مذہب ہی نہیں تھا. ہم جب کہیں گے نا اس کو کہ اس نے ٹائم اینڈ سپیس پہ یا بلیک ہول کے اوپر یہ کام کر کے ہمارے لیے آسان کر دیا سمجھنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ کنڈی ہلتی رہی اور وہ اتنا وقت لگا, یہ اچنبا نہیں ہے, یہ اللہ کے ہاں ممکن ہے اور دنیا میں ممکن ہے. ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں اس بلیک ہول کی, کہ ہم کہتے تھے کہ کیا معاذ اللہ ہم یہ اگزامپل دیتے تھے کہ کیا خدا ماضی بدل سکتا ہے؟
پوچھتے تھے نا ہمیشہ ہی کیا ماضی بدل سکتا ہے. کسی مسلمان کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دے کہ خدا ماضی بدل سکتا ہے کہ نہیں. یہ جناب ماضی جو یہ جو بلیک ہول کی جب کتاب اس نے لکھی اسٹیفن ہاکن نے, اس نے کہا بالکل بدل سکتا ہے. آپ کو صرف وہ پروجیکٹائل چاہیے. پروجیکٹائل ہوتا ہے جس پروجیکٹائل پہ راکٹ جاتا ہے یا وہ چیز جو کہ گریوٹی میں سے باہر نکل سکتی ہے. ایک خاص پروجیکٹائل میں سے اگر آپ اپنی یونیورس میں سے نکل سکتے ہیں تو آپ اپنے پردادا کی شادی کسی اور پردادی سے کروا سکتے ہیں. تو پھر سوال ہوا تو پھر جب وہ واپس آئے گا تو کیا وہی وقت ہوگا؟ اس نے کہا نہیں, وقت اگر وہاں بدلے گا تو وقت یہاں بھی بدلے گا. اب یہ کانسیپٹ جو ہے یہ کسی مسلمان کا نہیں ہے, یہ ایک غیر مذہبی آدمی کا ہے. ایکسپلین وہ کیا کر رہا ہے؟ ناچا بلیک ہول. ہمیں سمجھ کے آ رہا ہے معراج شریف. کیا اب ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, یہی سوال ہے. سعودی عرب کماتا ہے تیل سے, اللہ نے مال دے دیا. 70 کی دہائی میں وہ ویزے بانٹتے تھے. 2023 کے اندر وہاں پہ آپ کو شہریت کیا ویزا نہیں ملتا. حضور ہندوستان اس سے کہیں زیادہ کماتا ہے ٹیکنالوجی آف آئی ٹی سے. انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے مائکروسافٹ میں. انہوں نے زندگیاں لوگوں کی جو ہیں وہ بنا کے رکھ دیں. مسلمانوں کے پاس مزاج میں کیا غلطی ہے, کیا نقص ہے جو ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے تو کما رہے ہیں. ہم نے ٹورزم حج کو بھی بنا لیا, عمرے کو بھی بنا لیا, تیل بھی بیچ دیا, اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. لیکن وہ ڈیولپمنٹ ہم کیوں نہیں کر سکے جس پہ اللہ نے فوقیت دی علم والے پہ؟ جتنا منٹ آپ نے سوال میں لیا اتنا ٹائم مجھے آپ جواب میں ضرور عطا فرمائیں گے. اچھا پہلی بات نرمی میں کرنے لگ جاؤں تو کیا ہی بات ہے میری. کیا بات ہے. بسم اللہ بسم اللہ. سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. عالم بشریت مسلمان کی بات نہیں کی, نہیں ہو رہی. ایک بات. دوسرا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. فرمایا کہ کیا کافر تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ کائنات ایک ہیولہ تھی, ایک جز لا یتجزا تھا, نہ تقسیم ہونے والا جز تھا, ہم نے اسے پھاڑ دیا. تو اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے. تیسری بات فکر, تدبر, سائنس, ٹیکنالوجی. کی بات کو ایکسپلین کر دوں تھوڑا سا. یہ آپ نے جو بات فرمائی ہے نا, یہ فرمائی ہے یونٹی تھرو ڈائیورسٹی. ایک نقطے میں سے ساری کائنات کا تشکیل ہونا. یہ اللہ نے قرآن میں کر دیا, مسلمانوں نے اس پہ کچھ نہیں کیا. بگ بینگ تھیوری جس کو کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا کائنات میں, بگ بینگ. اس بات کو جب قرآن نے بیان کیا تو وہ کافروں کو مخاطب کیا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ فوکس نہیں ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں سائنس میں پیچھے رہ گئے, ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے, تو ہماری گفتگو ہی مسلمان فوکس نہیں ہے. ہم لوگ نہیں نا فوکس. مثلا اب میں بات کرتا ہوں, میرے ہاتھ کہاں تک جانے ہیں, کانوں پہ انگوٹھے لگنے کے نہیں, اس سے زیادہ فوکس کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی. آپ میری نماز کو رد کر دیں گے. سائنس اور ٹیکنالوجی جو پیچھے رہ گئے ہم. نہیں فوکس نہ کہیں, فوکس ہم ہیں. نہیں فوکس ہم اس پر نہیں ہے. جس طرح میں ابھی بات کرتا ہوں, آپ نے بھی علم کی بات کی, میرے دونوں شرکاء نے بھی علم کی بات کی, معلم کی بات کی, اہل بیت کی بات کی. اب میں اس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں فوکسڈ طریقے سے. مثلا پہلی وحی پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق, کہ قرآن نے کہا ہے پڑھو, لہذا پڑھائی کی بڑی اہمیت ہے. اس سے اگلی آیت نہیں ہم پڑھتے, خلق الانسان من علق, کہ انسان کو ایک ان سین جز سے پیدا کیا. اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے اب یہ جو علم ہے جرثومہ کہتے ہیں, یعنی جو خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے, کسی آلے سے دیکھا جا سکتا ہے, اس کے بغیر اسے نہیں دیکھا جا سکتا. اب قرآن نے پڑھنے کے بعد سب سے پہلی بات کوئی تفسیر کی بات نہیں کی, نہ فقہ کی بات کی ہے, نہ عقائد کی بات کی ہے, نہ ہی قرآن نے کسی اور درس نظامی کے علم پر بات کی ہے. قرآن نے ایمبیرولوجی پر بات کی ہے. یعنی قرآن نے پہلے پڑھنے کی بات کی, اور پڑھنا کیا ہے, ایمبیرولوجی کی بات کی. یعنی وہ کائنات کے علوم پر, انسان کے علوم پر بات کی ہم نے. یعنی پہلی وحی میں رب العالمین نے ہمیں بتا دیا کہ اگر تم عظمت کے راستے پر جانا چاہتے ہو تو پہلی سیڑھی تمہاری پڑھنا ہے. دنیا میں جتنے ملکوں نے ترقی کی ہے وہ سارے وہ ملک ہیں کہ جن کے ہاں تعلیم جو ہے وہ 100% ہے. آپ مثال دیکھنے دنیا میں جو ممالک ہمارے سامنے موجود ہیں, مجھے تو دنیا میں کوئی ایسا ملک نظر نہیں آیا کہ جس میں ایجوکیشن نہ ہو اور وہ ترقی کر گیا ہو. اور پھر اس کے بعد دنیا میں جس ملک نے بھی ترقی کی ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کی ہے. اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر آگے آنے کا فلسفہ, سوچ اور نظریہ یہ رب العالمین نے پہلی وحی میں عطا فرمایا ہے. کیوں نہیں کیا؟ قرآن ہمارا
اللہ کا حکم تو ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں، جی ہمارے مساجد میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں، ہمارے پرنٹ میڈیا میں، ہمارے قلم کار، ہمارے صحافی، ہمارے علماء، کتنے لوگ ہیں جو اس پر بات کرتے ہیں؟ کیا سب کو نہیں پتا کہ پہلی وحی میں دوسری آیت رب العالمین نے ایمبرولوجی پر بات کی ہے؟ کیوں نہیں ہم ادھر آتے ہیں؟ کر رہے ہیں، نہیں آتے ہم، اور یہ مین اسٹریم میڈیا ہم نے کیا کیا ہے؟ لیکن ہمارے کہنے سے فرق نہیں پڑے گا. ہاں جی، ہمارے کہنے سے فرق نہیں پڑے گا، ہم نشاندہی کر سکتے ہیں. میں چھوٹی سی بات، دیکھیے، شور مچانا، پروپیگنڈا کرنا، ماحول بنانا، یہ تو ہمارا کام ہے نا. جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کے بارے میں، کانوں پر، یہ سارے معاملات، فوکس کی بات، یہ فوکس کیوں ہوئے؟ ان کو ہم نے اتنا زیادہ تکرار کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ ساری دنیا ادھر آگے. اب آپ کرکٹ کو دیکھ لیں، اچھا وہاں بھی فوکس میں اختلاف ہے، لیکن مسائل تو یہی چل رہے ہیں نا، رفع دین کے مسئلے ہی چل رہے ہیں. انہی باتوں پر اب کلچر، آپ آ جائیں کرکٹ پر. اب کرکٹ جو ہے، وہ بچے جو ہیں، اگر ہم آج بھی، ہم لوگ پاکستان میں آج بھی 16ویں صدی میں رہ رہے ہیں. آج بھی اس دور میں جو کالونیاں بن رہی ہیں، نہ وہاں سڑکیں ہیں صحیح طریقے سے، نہ سیوریج سسٹم ہے، نہ وہاں بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ ہیں. اور حالانکہ 18ویں صدی میں اس کے اوپر 30 سال سے امبارگو لگا ہوا ہے دنیا کا، ایران، وہاں پہ 96% لٹریسی ریٹ کیسے آ گیا؟ وہاں کا آٹا مختلف ہے. اس سے پہلے بھی وہاں پر ایسے ہی تھا، نہیں تھا، ایسے ہی تھا. آپ پڑھ لیں اس کو، شاہ کا زمانہ، شاہ کے زمانے میں بھی لٹریسی ریٹ اتنا کم نہیں تھا وہاں پر. چلیں جی، وہاں پہ مناسب تھا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، اسی وہاں پہ $100 پتہ کتنے کا ملتا ہے؟ ہمارے یہاں کتنے کا ملتا ہے؟ ہمارے یہاں کتنے کا ملتا ہے؟ ہمارے یہاں 300 کا، 300 روپے کا. ٹھیک ہے، وہاں پہ 2.5 لاکھ روپیہ ملتا ہے بھائی جان. وہ ہم سے غریب ہیں، تعلیم میں وہ آگے کیسے نکل گئے، ہم پیچھے کیسے ہم سے. آپ سیریا میں چلے جائیں، وہاں بیٹرک پڑھنا جو ہے وہ ہر شخص پر لازم ہے. دیکھیں نا، یہ سکول کی تعلیم تو ایک ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کرکٹ کو شور مچایا، صدر مل رہا ہے، وزیر اعظم مل رہا ہے، وزیر اعلیٰ مل رہا ہے، گورنر مل رہا ہے، ان کو تحفے دیے جا رہے ہیں. اب گلی گلی میں بچے کرکٹ فتوا لگا دیں کرکٹ حرام ہے. اچھا نہیں، بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں. میرا مطلب یہ کہ کلچر کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. تو کلچر ہم لوگوں نے کلچر ڈیولپ نہیں کیا. طنز کیسے کی جا سکتی ہے کہ کرکٹ نہیں کھیلنا؟ نہیں، کس نے نہیں روکا، کھیلنا چاہیے، کھیلنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کھیلنا چاہیے، میں صرف مثال یہ دے رہا ہوں کہ کلچر، کرکٹ کلچر کیوں ڈیولپ ہوا ہے. وہ اس لیے ہوا ہے کہ ہمارا میڈیا، ہمارے بڑے بڑے لوگ، ہمارے عہدیدار، بڑے صدر، وزیر اعظم، وہ کیونکہ انہی لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر آج ہم بھی دیکھیں، 75 سال ہو گئے، 75 سال میں اس پاکستان میں وزارت سائنس ٹیکنالوجی ہے، لیکن کیا آپ پین بنانے کے قابل ہوئے ہیں؟ نہیں. کیا آپ گلاس بنانے کے قابل ہوئے ہیں؟ اور یار باقی چیزیں چھوڑو، یہ تصویر بنانے کے قابل بھی ہم نہیں. چائنا سے آتی ہے، جائے نماز چائنا سے آتی ہے. 75 سال میں قرآن کے اس فلسفے کو اگر سامنے رکھیں، ہم نیچے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں. میں آج آپ کے چینل میں بڑے دو ٹوک لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں نہیں آگے آئیں گے، آپ دنیا کے امام نہیں بن سکتے. گزشتہ 400 سال، میری ایک بات، گزشتہ 400 سال کی آپ انسانی ہسٹری کو دیکھ لیں. برطانیہ سے پہلے برطانیہ کو دیکھ لیں، برطانیہ اگر بعد امریکہ آگے آیا اس کو دیکھ لیں، امریکہ کے ہوتے ہوئے رشیا آگے آیا اس کو دیکھ لیں، رشیا کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اکانومی جاپان تھی، اس کو دیکھ لیں. اور آج اس دور میں چائنا کو دیکھ لیں، اس نے ایٹم بم کھایا ہے، وہ ترقی یافتہ ہے. ہم نے ایٹم بم بنایا ہے، ہم پیچھے ہیں. خدا کا نام ہے، کوئی وجہ کو تشخیص کریں. میں ادب سے، میں وقفے پہ جاؤں گا، لیکن بڑی ایمانداری سے بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہ وقت دیکھا ہے مسجد کے اندر جب یہ ممبر پہ بیٹھ کے اعلان ہوتا تھا کہ آج وہ خوش نصیب ہیں 8 لوگ ہمارے نماز کے بعد آپ جائیے گا نہیں، جو اپنے گھروں سے ٹیلی ویژن لے کر آئے ہیں اور وہ توڑیں گے، اور وہ پھر گلیوں میں ٹوٹتے تھے. حقیقت ہے. ہم نے اپنی ساری انرجیز جو ہیں وہ اس طرف لگا دی. ٹیلی ویژن توڑے، جہاں پہ پرنٹنگ پریس پر ہم لوگ پرنٹنگ پریس پہ ہم نے پابندیاں لگا دی. 100 سال پابندی لگے گئی. جہاں پہ آپ اپنے انٹلیکٹ کو، یعنی کہ قابلیت کو، فہم کو، ادراک کو ایک یو ٹرن نہیں دیں گے، آپ جتنے مرضی کلمے چھری پہ پڑھ لیں یا بکرے پہ پڑھ لیں، مسائل یہیں تک رہیں گے. اس سے آگے کیسے بڑھنا ہے، پاکستان میں خاص طور پہ واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس زمانے میں ہارورڈ بن رہا تھا اور آکسفورڈ بن رہے تھے اور اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، تو ہمارے ہاں ہمارے جو حاکمین تھے، میں ان کو بادشاہ سلامت تو نہیں کہتا، وہ اپنی محبوباؤں اور اپنی بیگموں کے نام پہ محل اور مقبرے جو ہیں ان کو تعمیر کر رہے تھے. ہماری ترجیحات جو ہیں ڈاکٹر صاحب یہی مختلف ہیں کیا؟
بنیادی طور پہ آپ دیکھیں نا، ہمارے لیے تو سارا خیر جو ہے اس کی ہدایت اور رہنمائی کا منبع و مرکز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا زمانہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں اور ایک معاشرے کی تشکیل ہونا شروع ہوتی ہے جو رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک ہدایت اور مثالیہ ہے، آپ دیکھیں میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر ایک تو علم کی عمومی ترویج کی فضا قائم کی، قیدی معاف کر دیے۔ اب اس میں آپ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مزاج کیا ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ علوم جو ہیں ان کے لیے کشادگی کا اعلان فرمایا، اپنے علم سے بھی، اپنی زبان سے بھی، عمل سے بھی، رویے سے بھی، مزاج سے بھی، اور پھر اگلے درجے پہ کیا ہے، نہ صرف یہ کہ علم کے لیے جو ہے وہ دروازے کھولے، بلکہ علم کے اندر مختلف جہتیں جو ہیں ان کو قبول کرنے کے لیے ایک مزاج ماحول بنایا۔ آپ یہ دیکھیں مختلف پوائنٹ آف ویوز بھی، اور پھر مختلف جو شعبہ جات علم ہیں ان کے حوالے سے۔ ابھی شفاعت نوری صاحب فرما رہے تھے نا، ایک درد، اجتماعی درد جو ہے وہ ہمارا بیان کر رہے تھے، تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر مدینہ پہنچنے کے پہلے دن مسجد نبوی کے لیے اس کا ماحول بنایا، روحانی تربیت کے حوالے سے، روحانی علم کی طرف لوگوں کی ترغیب کے لیے ایک یعنی استعارہ قائم کیا مسجد نبوی کی صورت میں، وہاں دوسری طرف اگلے دن حضور جو ہے وہ مدینہ شریف کے قرب و جوار کے اندر ایک ٹیکس فری زون جو ہے اس کا قیام جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس کا آغاز ہو رہا ہے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ۔ پھر اس سے اگلے درجے پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بدر کے مسلمانوں سے معاہدے کر رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں اس کے اوپر، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے، بدر کا واقعہ ہم سب نے بہت معروف ہے، سن رکھا ہے کہ قیدیوں کی نجات کا ذریعہ بنا، ان کا بچوں کو سکھانا۔ تو ایک لمحے کے لیے ذرا پوری امت ٹھہر کے سوچے کہ وہ جو کفار مکہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے، اہل مدینہ، اہل ایمان پر حملہ کرنے کے لیے، انہوں نے ہمارے بچوں کو کیا اعتقادات اور عبادات کا علم عطا کیا ہوگا؟ کیا بات ہے، سوچنے کی بات ہے نا۔ ہمارے ہاں جس طرح دنیاوی علوم کے حوالے سے ایک حوصلہ شکنی پائی جاتی ہے، ایک لمحے کے لیے ٹھہریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور خالص اہل ایمان سامنے موجود ہیں، اور کفار مکہ جو دشمن ہو کے جان لینے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے، ایک معاہدہ طے ہو رہا ہے، اور اس میں صورت یہ ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔ تو گویا ان کے پاس دین کا علم تو نہیں تھا جو مکے سے آئے تھے حملہ کرنے کے لیے، یقیناً ان کے پاس کوئی دنیاوی علم ہوگا نا جو انہوں نے ان بچوں کو دیا ہوگا۔ ویسے تو یہ اس پہ بھی ایک الگ بحث بنتی ہے کہ دینی علم کون سا ہے اور دنیاوی علم کون ہے۔ ہر وہ علم جو اللہ کی مخلوق کے لیے نفع آسانی کا ذریعہ ہے وہ دین کا علم ہے، اور ہر وہ علم جو اللہ کی جی بے شک۔ اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کیا خوبصورت اس پہ بات ہے، جب وہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ ہم تک یہ دعا پہنچی ہے رسول رحمت کی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، تو انہوں نے کہا کہ حضور نے علم نافع کی دعا کی ہے، تو کوئی علم غیر نافع بھی ہوتا ہے۔ تو جناب علی کرم اللہ کریم نے ایک فکرے میں رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے کیسا لافانی نور چھوڑا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ علم جس کے حاصل کرنے کے بعد تمہارا علم بڑھنا شروع ہو جائے وہ تمہارے لیے علم نافع ہے، اور ہر وہ علم جو اپنے اندر خواہ کتنا ہی نفع رساں ہو، اگر وہ تمہارے حاصل کرنے کے بعد تمہارے کبر میں اضافے کا باعث بن رہا ہے، تکبر، اپنے آپ کو باقیوں سے بہتر۔ جیسے آپ دیکھیں اس وقت پوری امت کا پچھلی 6-7 صدیوں سے کیا حال ہے، ہم سب اس کو جانتے ہیں، ہم سب اس سے واقف ہیں، لیکن ہم ایک عجیب طرح کی جو ہے نا احساس برتری کا شکار ہیں۔ نہ جانے کیوں ہم اپنے ماضی پہ اتنا زیادہ فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اب اس کے بعد ہمیں رہتی دنیا تک کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم صرف اپنی ماضی کے قصے اپنے بچوں کو سنا کے انہیں متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سوال جو ہمارے یہاں اکثر پایا جاتا ہے کہ جی ہماری نوجوان نسل ہماری بات اس طرح اب توجہ سے نہیں سنتی، تو بھائی وہ کیسے سنیں؟ وہ اپنے لمحے موجود میں دیکھ رہی ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے آپ کنٹریبیوٹر ہیں ہی نہیں سوسائٹی کے اندر۔ اس جملے کو چک لو، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ لمحہ موجود میں ہے، ہمارے اساتذہ اور ہمارے علماء لمحہ موجود میں نہیں ہے۔ بلال بھائی میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ۔ جی جی حضرت۔ اور یہ ایسا سوال ہے کہ جس میں کسی کی رائے مختلف نہیں ہوگی۔ جی، اسلام کی جو کتاب پہلی کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ کتنی دیر بعد لکھنے کی اجازت ملی ہے؟ ایک بات یہ بتائیے، آج میں کہوں کہ ملک جو ہے اس کو ترقی کرنی چاہیے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے، آپ سے اور آپ سے اور آپ سے ایک جملہ، کیا قدم اٹھانا ہے مجھے؟ سب سے پہلے تو ہمیں سوال کا دروازہ جو ہے اسے کھولنا ہے، سوال کرنے کا دروازہ، اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ اچھا میرے پاس جواب نہیں ہوگا نا تو میں فتویٰ لگاؤں گا پھر؟ جی ہاں، اصل میں ہوتا یہ ہے، وہ افلاطون کے شاگرد سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے نا تمہارا استاد جو تھا اتنے سارے لوگوں سے تم نے تحصیل علم کیا، اس کا مقام اور منصب منفرد کیوں ہے؟ اس نے کہا علم تو سب کے
یہاں موجود تھا. علم کی تربیت تو سب دیا کرتے تھے, اپنے مزاج سے ہٹ کے احترام اختلاف کی تربیت صرف افلاطون کے یہاں موجود تھی. اس لیے اس نے کہا کہ میں اسے اپنا محسن مانتا ہوں. یہ ہوئی کہ اختلاف کو برداشت کرنا. اور آپ دیکھیں کائنات کی سب سے کامل بات میرے رسول کے پاس ہے, لیکن رسول رحمت کی مجلس کے اندر ایسے اشخاص کا احوال بھی ملتا ہے جو 9 برس تک روزانہ کی بنیاد پر آتے رہے اور وہی روایتی سوال روایتی کجبیسی پر مبنی حضور کو مخاطب کر کے کرتے رہے. میرے کریم رسول نے کبھی سوال کو اس آدمی کو انفرادی توجہ سے جس طرح پہلے دن نوازا, آخری دن بھی اسی انفرادی توجہ اور مسکراہٹ کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو قبول کیا. کی سیرت کا بہت کم ذکر کرتے ہیں, اس لیے کہ اس کو اختیار کرنا مشکل ہے, اس کو اختیار کرنا مشکل, اور ہمارے مزاج اور ہمارے رویے اس کی گواہی نہیں دیتے. آج کیا کریں پاکستان میں؟ پہلا ایک قدم تو یہ ہو گیا کہ اختلاف لینا سیکھیں اور سوال کرنا سیکھیں اور فتوے لگانا بند کریں. سب سے اہم بات جو اس دور کے اندر ہے, جو راہ کھول سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ دوسرے کے لیے دل میں گنجائش پیدا کی, دل میں گنجائش پیدا کریں. ہم ود ان دا باکس جو سوچ رہے ہیں, آؤٹ آف باکس جائیں, آؤٹ آف باکس جائیں. ہمارے باکس کے باہر بڑی کائنات پڑی ہوئی بہت زیادہ, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں جس کنویں میں ہوں ادھر سے چھلانگ لگاؤں, ادھر سے چھلانگ, اسی کے اوپر لڑ پڑ رہے ہیں. بہت بڑی دنیا ہے. اپنے ارد گرد لوگ جو ہیں ان کے جو سٹانس ہے ان کا, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے جیسے آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا چلا جائے گا, آگے بڑھیں گے, آٹومیٹکلی آپ ایک جملہ شبات بھائی. جب وہ یہ کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. 75 سال ہم نے ضائع کر دیے ہیں, اور ہم نے, ہمارے یونیورسٹیز نے, ہمارے کالج نے, ہمارے سکولوں نے, ہمارے مدارس نے سائنس اور علم کی اہمیت کو فوکسڈ ہی نہیں کیا. خدا را ہمیں چاہیے کہ ہم گزشتہ 400 سالہ انسانی تاریخ کو پڑھ لیں اور قوموں کے عروج و زوال کو دیکھ لیں, اور آج اس دور میں 3-4 طاقتیں آگے ہیں, وہ آگے کیوں آئی ہیں 300 ممالک کے اندر, وہ کس وجہ سے آگے آ گئی ہیں, ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اور اس پر بات کرنی چاہیے. اخلاقیات کی باتیں ہو رہی ہیں, مذہب کی باتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں, تبلیغ بھی ہو رہی ہے, دعوت و تبلیغ بھی ہو رہی ہے, مجالس اور محافل بھی ہو رہے ہیں. خدا را ہماری حکومت کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے میڈیا مالکان کو, ہمارے اینکرز کو, ہمارے لکھنے والوں کو, صحافیوں کو, علماء کو, سب کو اب بلا تمہید یہ بات کرنی چاہیے کہ ہمیں ریسرچ سینٹرز بنانے چاہیے, لیبارٹریز بنانی چاہیے, اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کی طرف آنا چاہیے. انتہائی ممنون, انتہائی ممنون. وہ کمیونیکیشن میں ایک ایگزامپل دیتے ہیں کنویں کی, یہ میں بالکل سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں. کنویں کے اندر جو مینڈک بیٹھا ہوتا ہے نا, اس سے آپ جیسے مرضی حلف لے لیں, وہ کہے گا آسمان جو ہے وہ 4 فٹ کا ہے, اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا, وہ سچ بول رہا ہوگا, کیونکہ اس کا آسمان 4 فٹ کا ہی ہے. لیکن جب وہی مینڈک منڈیر پہ آ کے بیٹھے گا تو وہ اپنی اس قسم کو توڑ دے گا, روکے گا نہیں. آسمان جو ہے وہ ہورائزن تک بڑا ہے. آپ اپنی لوکیشن بدلیں, جس کنویں کے اندر آپ اس مینڈک کو دیکھنا چاہیں, یہ وہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کا ذہنی قابلیت جو ہے وہ کتنا ہے.